بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ قرآن میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 3 میں جو ہے وہ متشابہ اور محکم آیات کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور وہ اس طرح ہے، اس نے آپ پر وہ کتاب نازل کی ہے کہ جس میں کچھ آیتیں محکم اور واضح ہیں جو اصل کتاب ہے، اور کچھ متشابہ ہیں اب جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ انہی متشابہات کی پیچھے لگ جاتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور من مانی تعویلیں کریں، حالانکہ اس کی تعویل کا حکم صرف خدا کو ہے، اور انہیں جو علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں، جن کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ سب کی سب محکم و متشابہ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور یہ بات سوائے صاحبان عقل کے کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ محکم اور متشابہ دو طرح کی آیات ہیں، مگر اللہ نے اسی آیت میں کہہ دیا جو اصل کتاب ہے وہ محکم ہے۔ محکم یعنی کہ جس کے کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی بات نہیں کہ جو سمجھ میں نہ ہی آ رہی ہے، اسے محکم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ احکام ہے، عقائد ہے، ان تمام ریلیٹڈ ٹاپکس میں جتنی بھی آیتیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں قرآن میں، وہ سب محکم ہیں، واضح ہیں۔ اللہ نے کہا ہے متشابہ جن کے کئی معنی ہو سکتے ہیں یا جن کو سمجھنے کی، جن کی تعویل کی ضرورت ہے، جیسے بہت سی آیات موجود ہیں قرآن میں جو متشابہ ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ کیا کرتے ہیں، متشابہ کی پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کی اپنے حساب سے تعویلیں کرتے ہیں، اپنے بات سے معنی نکالتے ہیں تاکہ فتنہ برپا ہو۔ اور بہت سی جو متشابہ آیات ہیں ان کی خود اہل بیت، بلکہ تقریباً جو بھی متشابہ آیات ہیں بہت عام طور پہ وہ ان کی تعبیر خود جو ہے اہل بیت علیہ السلام اپنی زندگی میں کر کے گئے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال ہے کہ جیسے سورہ سعد میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 75 سورہ 38 ہے، اس میں فرمایا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تو اللہ نے کہا اے ابلیس تیرے لیے کیا شے مانے ہوئی ہے کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، تو نے غرور اختیار کیا ہے یا تو واقعاً بلند لوگوں میں سے ہے۔ اللہ نے ابلیس کو کہا کہ جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا حضرت آدم کو، تو اللہ نے کہا کہ تجھے کس چیز نے روکا ہے، کیا چیز مانے ہے کہ تو اس کو سجدہ نہیں کر رہا ہے کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اب یہاں سوال یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تو ہاتھ نہیں ہے، تو یہ جو آیت ہے یہ متشابہ ہے کہ اللہ کے جب ہاتھ نہیں ہے تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا آدم علیہ السلام کو، اور تو نے اسے سجدہ نہیں کیا، ابلیس سے اللہ نے کہا۔ تو یہ جو آیت ہے کہ جب ہم توحید پڑھتے ہیں کہ اللہ جب لامکان ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، مگر ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ میں نے اس کو دونوں ہاتھوں سے بنایا، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ شیخ صدوق کی کتاب اعتقادات میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یبنا رسول اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، تو یہاں پہ جو اللہ نے ید لفظ استعمال کیا ہے کہ میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم و قدرت ہے۔ اسی طریقے سے کتاب التوحید جو شیخ صدوق علیہ رحمہ کی ہے، اس میں وہ امام علی رضا علیہ السلام سے جو ہے نقل کرتے ہیں، محمد بن عبیدہ سے، انہوں نے کہا کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے ابلیس سے اس قول کے مطلق دریافت کیا کہ تجھ کو کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا ہے، تو نے تکبر کیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بیدے سے مراد میری قدرت اور قوت ہے، یعنی قوت سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ میرے ہاتھوں سے، یعنی میری قدرت اور میری قوت سے جو ہے میں نے اسے خلق کیا ہے، اور تو نے اسے جو ہے سجدہ نہیں کیا۔ اسی طریقے سے اور بھی جو روایات ہیں، جیسے امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی جو ہے اسی طریقے کی روایت جو ہے شیخ صدوق نے جو ہے کتاب التوحید میں اور صفحہ نمبر 120 میں نقل کیا ہے کہ اپنی قدرت سے پیدا کیا کے بارے میں دریافت فرمایا، یعنی اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا کے بارے میں دریافت فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قوت
اور نعمت کے معنی میں ہے، یعنی قدرت و قوت کے معنی میں ہے یا قدرت و علم کے معنی میں ہے۔ تو اس آیت کی جو تعویل ہے یا تفسیر ہے وہ خود ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔